اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ذہانت و فطانت سے وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ آپ کے معاصرین میں عقل مندی و دانائی میں آپ کا کوئی ہم پلہ نہ تھا۔ آپ نے بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کو چٹکیوں میں حل فرما کر لوگوں کے دل و دماغ کو مطمئن کر دیا تھا۔ مثلا ایک مرتبہ ایک دہریہ، جسے آج کی زبان میں کمیونسٹ کہہ لیجیے، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اس دنیا کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس کا خالق کوئی نہیں ہے۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ دنیا بس یوں ہی بن گئی ہے، اس کے کاروبار اپنے آپ ہی چلتے ہیں۔ وہ خدا کے وجود کا منکر تھا۔ اس کے برعکس امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، اس کائنات کو چلانے والی ایک ذات ہے جس کا نام خدا ہے، اسی کے اشارے پر سارے کام بحسن خوبی انجام پا رہے ہیں۔ دونوں کا مدعا ایک دوسرے کے خلاف تھا۔ بات بڑھتے بڑھتے مناظرہ کی صورت اختیار کر گئی۔ مناظرہ کے لیے ایک جگہ اور تاریخ متعین ہو گئی۔ اب جو لوگوں میں اس مناظرہ کا چرچا ہوا تو مقررہ تاریخ پر میدان مناظرہ کثرت ہجوم سے ٹھاٹھے مارنے لگا، مگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت مقررہ سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ دہریہ نے پوچھا، آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے آنے میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ آپ نے فرمایا، اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا، پھر خود اس کے تختے تیار ہوئے، پھر ان تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی اور خود بخود ہی وہ دریا میں چلی گئی، اور پھر خود بخود ہی وہ دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی، اور پھر ہر ایک سوار سے خود ہی کرایہ بھی وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ تم میری اس بات کا یقین کر لو گے؟ دہریہ نے یہ سن کر کہا لگایا اور کہا، آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے، بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ تو کچھ کام بھی نہیں ہے، کچھ بھی کام نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالیشان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ سدھا قسم کے رنگین پھول اور شیریں پھل، یہ پہاڑ، یہ چوپائے اور یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے۔ دہریہ آپ کی تقریر سن کر دم بخود رہ گیا اور فوراً اپنے عقیدہ سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔